علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے یوٹیوب چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کو انشاءاللہ ہر روز معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ میں چند دن کے بعد آپ کو ایسی ریمیڈیز بتانے لگا ہوں جن سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ پیچیدہ امراض کا علاج کر سکیں گے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے تجربات بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی پریکٹس میں مریضوں کو میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ پہنچاؤں۔ بڑے خلوص نیت کے ساتھ میں نے پریکٹس شروع کی ہے آج سے 23 سال پہلے۔ میں نے مختلف خوراک کے بارے میں جو ہے وہ مینیو بنائے ہوئے ہیں، مختلف امراض کے بارے میں۔ جن لوگوں نے اپنایا ہے ان مینیوز کو، ان کے امراض بالکل ختم ہو گئے، وہ آج نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بڑے ہی بے ڈھنگے طریقے سے کھاتے ہیں، چاہے وہ کوئی تقریب ہو یا گھر میں ہو۔ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ بہت زیادہ بد پرہیزیاں ہوتی ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں جو شوگر کا مرض زیادہ ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، کولیسٹرول کی زیادتی ہے، یورک ایسڈ ہے، اس سب کے پیچھے خوراک کا عمل دخل ہے۔ ہم کھاتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی شادی کی تقریب میں ہم جائیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کولڈ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں، اس کے ساتھ جو سویٹس بنی ہوتی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، گوشت کھایا جا رہا ہوتا ہے، نان استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کاربوہائیڈریٹس کو اپنے اندر ڈپازٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ریکوائرمنٹس ہماری ہے کیلوریز کی، اس سے 10 گنا زیادہ ہم ایک نشست میں لے کر اٹھتے ہیں۔ شادی کی تقریب کو چھوڑیں، آپ گھر میں ہی جو ناشتہ کرتے ہیں اس میں 5 سے 6 ہزار کیلوریز آپ لے کر اٹھتے ہیں۔ پھر آپ اپنے دفتر جاتے ہیں، اپنی شاپ پہ جاتے ہیں، اپنے دوست احباب کو ملنے جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ چائے پیتے ہیں، ساتھ بھی آپ کوئی میٹھی چیز استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی پھر رات کا کھانا، دوپہر کا کھانا ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیماریوں کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی یہ نہیں جانتا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں، ہماری جسم کی ضرورت کیا ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کاربوہائیڈریٹس، میٹھی چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں، آپ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ ہماری جو ضرورت ہے کاربوہائیڈریٹس کی ایک دن میں، وہ 5 گرام ہے، جبکہ ہم 150 گرام، 200 گرام اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ لے کر اٹھتے ہیں کسی ایک نشست میں۔ آج جو ہم مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرا رہے ہیں، اپنا بے ڈھنگا سا علاج کروا رہے ہیں، میں اسے بے ڈھنگا علاج ہی کہوں گا کہ آپ کو کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ گولی آپ نے پوری زندگی کھانی ہے، یہ انجیکشن آپ نے پوری زندگی لگوانا ہے۔ یہ کوئی علاج تو نہ ہوا۔ علاج تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی میڈیسن کھائیں، آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، دوبارہ آپ کو اس دوائی کی ضرورت نہ ہو، آپ میں وہ دوبارہ سمٹمز پیدا نہ ہو۔ میرے علاج کرنے کا بنیادی طور پر مقصد ہی یہی رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ علاج کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شوگر کے مریض میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ ٹیبلٹ صبح و شام کھائیں اور یہ پوری زندگی آپ نے کھانی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ ہم دعوت میں جاتے ہیں اور پہلے وہ اپنی ٹیبلٹس چیک کرتے ہیں کہ شوگر والی دوائی ہے ہمارے پاس، کہ چلو خیر ہے ہم کھا لیتے ہیں، ہمارے پاس گولی ہے۔
بلڈ پریشر بڑھ گیا تو اس کی بھی گولی ہمارے پاس ہے۔ ان ادویات کے بے پناہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جس نے بھی وہ میڈیسن ایڈوائز کی ہوتی ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ اب آپ نیفرالوجسٹ کے پاس جائیں، یہ میرا ایشو نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو مریض شوگر کے ہمارے پاس آتے ہیں کلینک میں، ہم انہیں ان کا لائف سٹائل بدلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کاربوہائیڈریٹ کو اپنے اندر ذخیرہ کر رہے ہیں، اسی ڈپازٹ کا نام شوگر ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جو ڈپازٹ کر چکے ہیں شوگر کو، کاربوہائیڈریٹس کو، انہیں یوز کیجئے، اور جو اورلی آپ اندر لے کر جا رہے ہیں کاربوہائیڈریٹس، ان کو بند کر دیجئے۔ جیسے ہی یہ چیزیں بند ہوں گی، آپ کا اندرونی سسٹم کام کرنا شروع کر دے گا، پینکریاس کام کرنا شروع کر دے گا، وہ انسولین بنانا شروع کر دے گا، آپ کا معدہ جگر بہت اچھا کام شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہم تیار ہی نہیں ہیں کسی کی بات سننے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ ہے کہ اس گولی سے مجھے فائدہ پہنچا ہے، آپ بھی یہ لے لیں۔ ہر شخص ڈاکٹر بنا پھرتا ہے، اور ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کا اسے علم بھی نہیں ہے کہ میں جس مریض کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی گولی لے لیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہر مریض کی سمٹمز علیحدہ ہوتی ہیں، ہر مریض کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، ہر مریض کی بیماری علیحدہ ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی دوائی کسی دوسرے مریض کو آپ خود ایڈوائز نہ کریں کہ آپ یہ کھائیں۔ آج اینٹی بائیوٹکس ادویات کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، غیر ضروری ادویات استعمال کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے شوگر کا مرض ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ افراد اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہمیں شوگر ہے، اور 4 کروڑ ایسے ہیں جنہیں شوگر لاحق ہو چکی ہے لیکن انہیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمیں شوگر ہے، اور وہ اسی ترتیب سے اپنا انہوں نے کھانا پینا رکھا ہوا ہے۔ انہیں اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب انہیں کوئی شدید قسم کی علامات پیدا ہو جائیں، یا کبھی وہ ٹیسٹ کروائیں تو اس میں وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم مریضوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ اپنے کھانے پینے کی روٹین کو بدلیں۔ ہر مریض کی سمٹمز دیکھ کر، اس کا جو HbA1c ہے وہ دیکھ کر، اس کی خاندانی ہسٹری لے کر ہم انہیں میڈیسن تجویز کرتے ہیں، اور ان کی علامات اور بیماری کے مطابق ان کو مینیو بنا کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ جن شوگر کے مریضوں کا ہم نے علاج کیا ہے آج تک، ان میں سے 95% ایسے مریض ہیں جو اس وقت کوئی بھی دوائی نہیں کھا رہے، اور ان کی شوگر بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بد پرہیزی بھی کر لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی شوگر ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا پینکریاس اور مدافعتی نظام ٹھیک ہو چکا ہے، وہ مکمل طور پر کام کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو بڑا ہوا کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے، ہمارے مینیو سے وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ ہم مریض کو قطعاً یہ نہیں کہتے کہ پوری زندگی آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شوگر کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو سوچ ہے کہ ہم نے گولی ہر روز کھانی ہے، اس کو بدل دیجیے۔ اب چینج ہو چکا ہے دور، لیکن آپ اگر کھانا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کا مقدر ہے۔ ہم نے اصل میں اپنی لائف کو اتنا بیزی کر لیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اپنی بیماری کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔